نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين صدق الله مولانا العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے آداب استنجے کے متعلق۔ اگر انسان کسی بستی کے اندر ہے تو بستی کے اندر ہم بیت الخلاء کا استعمال کریں گے۔ اگر کہیں جنگل میں ہے، کسی بستی سے باہر ہے جہاں پہ باتھ روم کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ جب قضاء حاجت کا ارادہ کرے گا تو اتنا دور نکل جائے گا کہ ساتھیوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو گویا جب انسان ساتھیوں کے ساتھ ہو اور بستی سے باہر ہو جہاں باتھ روم کا بیت الخلاء کا کوئی نظم نہیں ہو، تو کم سے کم اتنا دور ہم نے ساتھیوں سے جانا ہے کہ ساتھیوں کی نظر ہم پر نہ پڑے۔ اگر بستی کے اندر ہے تو بیت الخلاء کا استعمال کرے۔ جیسے ہی ہم باتھ روم جانے کا ارادہ کریں گے، بیت الخلاء جانے کا ارادہ کریں گے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسے اوراق تو نہیں ہے جن پر اللہ رب العالمین کے متبرک نام لکھے ہو یا قرآن مقدس کی کوئی آیت مبارکہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ہم یہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد جیسے ہی باتھ روم کے دروازے کے سامنے پہنچیں گے تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی قضاء حاجت کے لیے جاتے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر باتھ روم ہے تو پہلے یہ دعا پڑھے گا، اس کے بعد بایاں پاؤں باتھ روم کے اندر داخل کرے گا اور باتھ روم کے اندر چلا جائے گا۔ باتھ روم کے اندر جیسے ہی ہم جائیں گے تو وہاں پر کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب دو بندے قضاء حاجت کے لیے ہو اور وہ آپس میں گفتگو کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا ناراض ہو جاتے ہیں، غضب جلال کے اندر آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو گویا ہم جب باتھ روم کے اندر جائیں گے تو وہاں پر کسی سے گفتگو نہیں کریں گے، چاہے موبائل فون کے ذریعے ہو، چاہے آمنے سامنے ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، تو کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے دروازے کے باہر سے، ہم اس کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ اگر چھینک آتی ہیں تو ہم الحمدللہ کیا کہتے ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر اذان ختم ہوگی یا اذان ہو رہی ہو، نہ ہم اذان کا جواب دے سکتے ہیں، نہ اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ اگر ان چیزوں کو پڑھنا ہی ہے تو دل ہی دل کے اندر پڑھ سکتے ہیں، زبان سے ان چیزوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں گے، چاہے کسی جنگل کے اندر ہو، بستی سے باہر ہو، چاہے باتھ روم کے اندر ہو، ہم ان چیزوں کا بھی خاص خیال کریں گے کہ کہیں ہماری پشت، ہماری پیٹھ قبلے کی طرف تو نہیں ہے، کہیں ہمارا سینہ قبلے کی طرف تو نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہر کوئی طریقہ سکھایا، تو کیا یہاں تک کہ بول و براز کا طریقہ بھی سکھایا؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بالکل ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، وہ نہ اپنا سینہ قبلے کی طرف کرے اور نہ اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قضاء حاجت کریں گے تو کم سے کم 3 ڈھیلوں کے ذریعے سے آپ استنجا کر لیجئے۔ جب ہم استنجا کریں گے، حضور علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اہل قباء سے پوچھا کہ آپ نظافت کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم پہلے مٹی کا استعمال کرتے ہیں، 3 ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد مزید نظافت کے لیے ہم پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو
یہ قضاء حاجت کے کچھ آداب ہیں. جیسے ہی ختم کرتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے، دروازے سے باہر نکلتے تو فرماتے غفرانک. تو قضاء حاجت کے لیے جب ہم جائیں گے، اگر ہم بستی سے باہر ہے، باتھ روم نہیں ہے، تو ہم یہ دعائیں کب پڑھیں گے؟ یہ دعا ہم اس وقت پڑھیں گے جب اپنی چاہے پینٹ ہو چاہے شلوار ہو، اس کو کھولنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں گے. اس کے بعد ہم مٹی کا استعمال کر لیں گے، پانی کا استعمال کر لیں گے، اس کے بعد ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے. ہمارے یہاں کشمیر میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے استنجے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، استنجے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود بھی ہمارے کشمیری ساتھی جو ہے، چاہے بزرگ ہو چاہے جوان ہو، اس کے باوجود بھی اپنے سطر کو کھول دیتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں. حالانکہ شریعت جو ہے، شریعت کے اندر مرد کا پردہ کرنا فرض ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور استنجا کرنا بسا اوقات فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت، اور کبھی جو استنجا کرنا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مکروہ اور حرام ہو جاتا ہے. اور وہ وقت یہی ہے کہ جب انسان کو پیشاب کی ضرورت نہیں ہے، قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز کے پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو وضو بنانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب سے پہلے استنجا کرتا ہے. حالانکہ شریعت کے اندر وضو کے اندر جو فرائض ہے وہ آپ کو ہم بتائیں گے. شریعت کے اندر استنجا جو ہے وہ ضروری اور لازمی نہیں ہے اس وقت کہ جب آپ وضو کریں گے تو پہلے آپ استنجا کریں گے. ہاں، آپ نے استنجا ضروری تب کرنا ہے جب آپ قضاء حاجت کے لیے گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، آپ نے استنجا کر لیا. اب دوبارہ اگر آپ کو 1 بجے یا کسی بھی ٹائم آپ کو ضرورت پڑی وضو کرنے کے لیے، اس ٹائم آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ استنجا کریں گے. حضور علیہ السلام نے اسی طریقے سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الراکد، کہ حضور علیہ السلام منع فرمایا کہ کھڑے کیا کہتے ہیں کہ جمع ہوا پانی جو ایک جگہ پہ رکا ہوا ہو، چاہے تالاب کو ہو چاہے کسی بھی ہو، اس میں پیشاب کرنے سے. وفی روایت فی الماء الجاری، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا چلتے ہوئے پانی میں پیشاب آپ میں سے کوئی نہ کرے. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سائے دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا کرے. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.